نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ مضامین کے حساب سے جاری ہے، اور دوسرے حصے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے۔ بطور تمہید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو واضح کیا۔ اب آج کے سبق سے کچھ شبہات یا اعتراضات جو مشرکین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے، ان کا تذکرہ اور ان کے جوابات ہیں۔ ایک مشہور اعتراض جو خصوصاً اہل کتاب نے زیادہ اس کو اچھالا اور یہود نے، وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد بنو سلمہ کے ایک قبیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے پھر کر بیت اللہ کی طرف پھر جانے کا حکم دیا، جہاں پہ آج مسجد ذو قبلتین ہے، مسجد قبلتین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو قبلتین یعنی دو قبلوں والے۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو اس پر انہوں نے بڑا خواہ مخواہ کا ایک کوہرام مچایا۔ یہ دیکھو جی، باقی انبیاء کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، ادھر آپ یہ کہتے ہیں ہم باقی انبیاء کو مانتے ہیں اور ادھر ان کے قبلے کو نہیں مانتے، اور کبھی کہتے وہ جی پہلے جو 17 مہینے نمازیں پڑھی پھر ان کا کیا بنے گا۔ بعض لوگوں کا مزاج میں صرف شرارت ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے، انہوں نے خواہ مخواہ اعتراض کرنا ہی ہوتا ہے، ان کو بہانا چاہیے ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ اہل کتاب خود جانتے تھے تورات و انجیل کی وجہ سے کہ آخری نبی ذو قبلتین ہوگا۔ انہیں تو الٹا تائید کرنی چاہیے تھی کہ واقعی یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہم نے تورات میں پڑھا ہے، بالکل بعین ہی اسی طرح یہ بھی دو قبلوں والا ہے۔ لیکن لوگوں کے سامنے عوام کو اشتعال دلانے کے لیے خواہ مخواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر دیا۔ معلوم ہوا علم والے بھی جب ہدایت کے راستے سے ہٹ جائیں، چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، ہدایت کے راستے سے ہٹ جائے تو جھوٹ بولتے ہوئے ذرا نہیں شرماتا۔ اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے۔ اگر بندہ ہدایت سے ہٹ جائے نا، بے شک علم ہو، شیطان کے پاس بھی تو علم تھا اور یہود کے علماء کے پاس بھی تو علم تھا، اور جو یہ بھی جانتے تھے کہ آخری نبی دو قبلوں والا ہوگا،
لیکن پھر بھی خواہ اعتراض کر کے ایک ہنگامہ کھڑا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کا ہنگامہ کھڑا کرنے سے پہلی آیت نازل فرمائی کہ بے وقوف لوگ ان قریب اس طرح کے ہنگامے کریں گے، لیکن ان کے ہنگاموں سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ ہمیشہ ایسا آدمی خود ہی رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے جو ناحق ہنگامے کھڑا کرتا ہے۔ بہرحال سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے جو احمق اور بے وقوف ہیں، وہ کہیں گے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ، کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے؟ پہلے تو بیت المقدس تھا، اب اس سے کس نے پھیر دیا؟ التی کانوا علیہا، وہ قبلہ جس پر یہ پہلے تھے، جس کی طرف رخ کر کے پہلے نماز پڑھتے تھے، او جی اب کس نے پھیر دیا؟ یہ بے وقوفوں کا اعتراض۔ اور اللہ کی طرف سے جواب، قل کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ ہم کسی ایک سمت کے پابند نہیں، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جدھر رب حکم کرے گا ہم ادھر ہی رخ پھیر دیں گے۔ سبحان اللہ، ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، کسی ایک طرف کے ہم پابند نہیں ہیں، کسی ایک گھر یا کسی ایک کمرے کے پابند نہیں ہے کہ بس جو مرضی اللہ کا ادھر پھرنا ہی، جی نہیں، ہم نے ادھر ہی پھرنا ہے۔ او بھائی ہم نے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، ہم نے کسی ایک سمت کو نہیں دیکھنا، اور اللہ جدھر چاہے حکم دے دے۔ مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی کس کا ہے جی؟ سبحان اللہ۔ یہاں پہ وہ ہے تو لطیفہ لیکن بڑا مزدار ہے اس موقع کو۔ بادشاہ نے اپنے خادم سے جو باورچی تھا اس کو کہا، یار مجھے تو بینگن سبزیوں میں نا بڑا پسند ہے۔ اس نے کہا بادشاہ السلام، سبحان اللہ، آپ کی پسند کو سلام، آپ نے تو ایسی سبزی پسند کی ہے نا جس کو اللہ نے بھی پسند کی ہے، اس کے سر پہ اللہ نے تاج رکھا ہے۔ بینگن کے اوپر جو نہیں سبزی بنا بالکل تاج نما ہوتا ہے نا، ایسی خوبصورت پسند آپ کی، کیا کمال پسند ہے جی، تعریفوں کے پل باندھ دیے اس نے، اسی لیے تو اللہ نے اس کے سر پہ تاج رکھے۔ اور نے کہا پھر بنا ذرا کرارے سے بینگن، اس نے بنائے، بادشاہ سلامت نے شوق میں زیادہ کھائے، رات کو پیٹ خراب ہو گئے، بوجھ دیا، بڑا مسئلہ بنا۔ اگلے دن کہتا یار کوئی بینگن بھی چنگی سبزی نہیں، اس کے ساتھ تو نقصان ہو گیا۔ اور نے کہا جی بالکل اس شکل نہیں دیکھ رہے، بینگن نہیں، بالکل سب صحیح فرما، واقعی منحوس سبزی ہے جی، اللہ تعالیٰ نے باقی سبزیوں کو کتنا حسن دی ہے، اس کی شکل ہی ایسی ہے جی، بالکل کسی کام کا نہیں ہے۔ اگلے دن اس نے بینگن کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی بادشاہ کے سامنے۔ تو کسی نے کہا، دوسرے وزیر نے، وہ کل تو بڑی بینگن کی تعریف کر رہا تھا اور آج مذمت کر رہا، اور اس نے کہا جی ہم بادشاہ کے غلام ہیں، بینگن کے غلام نہیں ہیں کہ بادشاہ مذمت کرے ہم پھر بھی تعریف کریں، ہم بادشاہ کے غلام ہیں، ہم بینگن کے غلام نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم کو للہ المشرق والمغرب، ہم اللہ کے حکم کے غلام ہیں۔ رب کہے بیت المقدس کی طرف منہ کرو ہم ادھر کر لیں گے، رب کہے بیت اللہ کی طرف منہ کرو ہم بیت اللہ کی طرف کر لیں گے۔ ہم کسی ایک سمت کے پابند نہیں، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس لیے بے وقوفی ہے، وہ جی پہلے ادھر تو آپ ادھر، ادھر ادھر کی بات ہی نہیں ہے، بات ہے اللہ کے حکم کی۔ بات کس کی بولو؟ اللہ نے حکم دیا غیر اللہ کا سجدہ نہیں کرنا تو ہم نہیں کرتے، اور جب اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے تو کرنا تھا۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، بات یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے، بس۔ اس لیے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہدایت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا حاکمانہ، پر تم کون ہو تو اعتراض کرنے والے؟ جب پوری کائنات میں راج اللہ کا ہے، پوری کائنات اللہ کی ہے، جدھر وہ حکم دے اس کو اختیار ہے۔ اب آگے اللہ سمجھا رہے ہیں ایک حکیمانہ جواب دے کر،
حکیمانہ جواب یہ ہے کہ امت بڑی شان والی ہے. یہ امت کیا ہے بولو؟ بڑی شان والی اور مرکزی امت ہے. جس طرح کہتے ہیں نا فلاں آدمی مرکزی آدمی ہے. اشتہار میں آپ دیکھتے ہیں نا بڑے علماء کے نام لکھے ہوتے ہیں، لیکن جو اصل خطیب مرکز میں درمیان میں نام لکھے ہوتے ہیں، باقیوں کے سائڈوں کے پہ لکھے ہوتے ہیں. مرکز، یہ امت مرکزی ہے. تو اللہ نے کعبہ جو پوری دنیا کے مرکز میں ہے وہ ان کو قبلہ عطا فرمایا. ورنہ تو یہ کعبہ ایک نسبت ہی ہے نا، بیت اللہ ہے تو پتھروں کا بنا ہوا نا، اللہ کی طرف نسبت ہو گئی تو شان پا گیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اپنے ایماندار بندوں کے لیے نظم اور ضابطے کو قائم رکھنے کے لیے ایک سمت مقرر کی ہے. ورنہ تو جناب ایک کا منہ ادھر ہو دوسرے کا ادھر ہو تو کوئی نظر نہیں آتا نا. عبادت تو کعبہ کی نہیں کرتے ہم، عبادت تو کس کی کرتے ہیں؟ کعبہ کے رب کی کرتے ہیں. لیکن سمت مقرر کی ہے. پہلی امتوں کے لیے اللہ نے وہ سمت مقرر کی تھی. یہ چونکہ مرکزی امت تھی اس کو اللہ نے مرکزی قبلہ عطا فرمایا. اور ایک چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان والے اور مقام والے تھے، 17 ماہ تک اس طرف نماز پڑھی تاکہ وہ اعزاز بھی حاصل ہو جائے، اور پھر الگ قبلہ بھی عطا کیا تاکہ یہ اعزاز بھی حاصل ہو جائے. یہ تو اللہ کا خاص احسان ہے، کوئی اعتراض والی بات نہیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ہم نے تمہیں بنایا ہے مرکزی امت. وسط مرکز میں یعنی شان والی امت. کذالک کا معنی اسی طرح. کیا معنی بولو؟ دو مطلب ہیں اس کے. ایک تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح کعبہ دنیا کے مرکز میں ہے نا، اسی طرح یہ امت بھی ساری امتوں کے مرکز میں ہے. ایک مطلب. اور دوسرا کذالک یہ کمال کے لیے ہے. جیسے کعبہ کو ہم نے یہ کمال عطا فرمایا، اسی طرح امت کو بھی ہم نے کمال عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ہم نے تمہیں مرکزی امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہی دینے والے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ مرکزی امت سمجھا رہے ہیں. یہ امت مرکزی امت کیسے ہے؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے قیامت کا دن ہوگا اور باقی امتیں بھی اپنے انبیاء کے ساتھ پیش ہوں گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اللہ کے انبیاء گواہی دیں گے یا اللہ جو تو نے ہمیں حکم دیا تھا ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا. ہاں بھائی تمہارے تک تم تک یہ پیغام پہنچ گیا تھا؟ نہیں جی ہمارے تک تو پہنچا دسے نہیں کسی جی. امتیں منکر ہو جائیں گی. وہ امتیں جنہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی نا وہ ہو جائیں گی منکر. اللہ انبیاء سے کہیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تم گواہی دیتے ہو ان ساری امتوں پر؟ تو امت محمد گواہی دے گی ساری امتوں پر. یا اللہ انبیاء سچ کہتے ہیں، ان سب لوگوں تک تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا. اب ان کا اعتراض یہ آئے بعد میں ہیں اور یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں ہمارے اوپر؟ تو امت محمد بتائے گی ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا تھا، اللہ کا کلام پڑھا تھا جس میں رب نے انبیاء اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے تھے، اور ہم نے کہا اگر رب سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو پھر یہ امتیں جو کہہ رہی ہیں نا ہمیں کسی نے نہیں بتایا یہ جھوٹ بول رہی ہیں. اللہ کی بات سچی ہے اور اللہ نے خبر دی ہے کہ انبیاء نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا. یہ اعزاز اس امت کو حاصل ہوگا کہ قرآن پڑھ کر باقی امتوں پر گواہی دے گی. باقی امتوں پر کیا دے گی؟ بشرط ہے کہ امت محمد قرآن پڑھے تو صحیح. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن سے اللہ رحم فرمایا آج کل دور ہی بھاگ رہی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر
اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ امت کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب اعزاز اسی لیے ملے ہیں، قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ملیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نے تیرا قرآن ان تک پہنچا دیا تھا، اور پھر امت گواہی دے گی یا اللہ تیرا قرآن ہم تک پہنچا تھا اور اس میں یہ بات لکھی تھی کہ واقعی تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہو گیا قبلہ تبدیل کرنے کا کہ مرکزی قبلہ مل گیا۔ دوسرا فائدہ تاکہ پتہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل اتباع کرنے والا کون ہے۔ اب جو اتباع کرنے والے تھے صحابہ اکرام، وہ تو نماز کی حالت میں ہی مڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف مڑے، پیچھے پیچھے سارے صحابہ بھی مڑ گئے۔ کسی نے پوچھا ہی نہیں یا رسول اللہ یہ کیوں؟ اللہ کے نبی ہیں، اگر وہ مڑ گئے ہیں تو بالکل اسی طرح اللہ کا حکم ہوگا نا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، اس کے ساتھ حدیث پاک میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے دوران پاؤں میں جوتے تھے، اور یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ جوتے بالکل پاک صاف ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اب ہمارے ساتھی حرم میں جاتے ہیں نا تو وہاں کے فوجیوں کو دیکھتے ہیں، توبہ کر کے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ہمارے یہاں جی کعبے دے نال پھر رہے تھے جوتیاں پائیاں نے، حالانکہ وہ صاف جوتے وہاں ہی اندر استعمال کیے ہوئے۔ ہماری والی گلیاں تو ہوتی نہیں ہے نا، ہمارے جوتے تو باہر رکھنا اس لیے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ مٹی یہ گند یہ چیزیں لگی ہوتی ہیں۔ اگر اس طرح کی پاک صاف جگہ اور اندر ہی پھریں تو وہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریگستان کے علاقے سے تشریف لا رہے اور صاف ستھرا علاقہ، نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی حضور جی جوتوں کے سمیت۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوتے پہنے ہوئی ہیں، صحابہ کرام نے بھی پہنے ہوئی ہیں۔ شکر ہے کہ پاکستانی نہیں تاکہ دے تو رولا چنگا بلا پہ جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ تو لوگ کرتے ہیں نا، میں یہی عرض کروں صاف جگہ پہ تو کوئی ممانعت نہیں۔ اصل جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں اس سے اگلی ہے۔ اچھا، نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک جوتی کو اتارا اور پھینک دیا۔ حدیث پاک والے پیچھے سارے صحابہ کی جوتی لائی، دونوں بھی پھینک دی سب نے اتار کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئی، آپ نے فرمایا میں نے نماز میں ایک جوتی کو اتار کے پھینکا، تم نے کیوں پھینکا؟ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو دیکھ کر پھینکا۔ ہم نے کہا جو آپ جو پھینک رہے ہیں تو میں نہیں، مجھے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ والی جوتی جو ہے اس کے نیچے کوئی مٹی یا کوئی ایسی چیز لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتاری، آپ نے کیوں اتاری؟ کہا جی ہم نے تو آپ کو دیکھ کر اتاری، ہم نے پوچھنا نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی یہ عمل کر رہے ہیں تو ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ یہ ہیں ماننے والے، یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے۔ وہ تو قبلہ تبدیل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر پھر صحابہ بھی پھر گئے، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے۔ یعنی پہلے کیوں نہیں تبدیل ہوا جی؟ پہلے یہ بنایا اب یہ بنایا، کیوں جی؟ فرمایا اللہ، صرف اس لیے لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون اتباع کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس شخص سے جو پلٹ جائے اپنی ایڑیوں کے بل۔ یعنی کون ہے جو اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ ایڑیوں کے بل پلٹ جانے کا مطلب پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ہم آگے چلتے ہیں نا تو آگے پنجا ہوتا ہے، پیچھے ایڑی ہوتی ہے، تو پنجوں کے بل چلیں گے تو آگے بڑھ جائیں گے اور ایڑیوں کے بل چلیں گے تو ریورس گیئر لگے گا، پیچھے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کون میرے نبی کی اتباع میں آگے بڑھتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل یعنی پیچھے ہٹتا ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا، ورنہ تو ادھر رخ کر کے پڑھتے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور ادھر رخ کر کے پڑھتے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن پتہ چل گیا کہ نبی پاک کے سچے غلام کون ہیں اور زبانی دعوے دار کون ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ،
اور یقیناً یہ بات بھاری ہے، اتباع کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، اتباع کرنا، کسی کی مکمل اتباع کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں الا علی الذین ھدی اللہ، ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں جن کو اللہ ہدایت دے۔ اپنی میں بندہ مار دے نا، اپنی میں بندہ مار دے تو پھر انسان اتباع کرتا ہے، اور اگر میں اندر میں جناب یہ پھر اتباع کدھر ہوتی ہے؟ کسی عالم کا واقعہ، مجھے نام بھول رہا ہے کہ کس کا واقعہ، کسی بڑی شخصیت کا ہی ہے۔ بہرحال انہوں نے واعظ فرما رہے تھے، ایک بندے نے سوال کیا کہ بندے جہنم میں کون سے جرم کی وجہ سے جائیں گے؟ کہ بیٹھ جاؤ، ابھی بات ہو رہی ہے، بعد میں بتاؤں گا۔ انہوں نے اپنی بیان مکمل کیا، پھر پوچھا سوال کرنے والا کون تھا؟ اس نے کہا جی میں۔ انہوں نے کہا میں ہی تو جہنم میں لے کے جائیں۔ سمجھ آئی نا؟ یہ جی میں نے یہ کیا اور میں وہ کیا، اس کو ذرا کم کرو۔ یہ جو میں کم ہوگی پھر اتباع ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہی کرتا ہے جس کے اندر میں نہ تھی۔ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا نا، رئیس المنافقین، یہ بدبخت کیوں بنا، منافقین کا سردار کیوں بنا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے کا، یعنی اس وقت یثرب تھا، یثرب کا اس کو سردار مقرر کرنے والے تھے، اور سارے قبیلے متفق ہو گئے تھے بس چلو اس کو سردار بناتے۔ اس کے لیے ایک تاج بھی بننے کے لیے سونار کی دکان پہ گیا ہوا تھا، بن کر آئے گا پھر اس کو تاج پہنائیں گے۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سارے آ کر چھوڑو اس نے، نبی پاک جو آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور کون ہمارا سردار ہوگا؟ اس کا تاج ادھر ہی رہا اور اس کی عمارت ادھر ہی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ اس کو اندر سے وہ تکلیف تھی، اور پھر منافقوں کا سردار بنا مجبوراً۔ تو اوپر سے جب سب نے کہا تو پھر یہ بھی کہا ٹھیک ہے جی میں بھی مانتا ہوں، لیکن اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مسئلہ اور کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو میں تھی نا، وہ جو میں نے اتنا اونچا مرنا تھا، اور میری لوگ وہ میں نے اس کو اتنا برباد کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہی نازل فرمائی کہ میرے نبی ایسے بدبخت ہے کہ ان کی قبر پہ کھڑا ہو کے دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، وہ میں نے اس کو برباد کر دی۔ اور ابو جال وغیرہ مکے کے اندر ان سب کو بھی میں ہی مار گئی۔ وہ کہتے جناب یہ عبداللہ کا یتیم، ہم اس کے پیچھے چلے؟ میں اتنا بڑا سردار تھے، میں ہی ہوں اور میں ہی ہوں، اور یہ یہود کے علماء ان کو بھی میں نے مارا ہے کہ ہم اتنے بڑے عالم اور ہمارا یہ یہاں پہ نظام چل رہا ہے، ہم ان کے پیچھے چل جائیں؟ تو یہ جو غرور ہے نا، یہ تو تکبر ہے، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قبلہ ہم نے اس لیے بھی تبدیل کیا تاکہ پتہ چل جائے اتباع کرنے والے کون ہیں، اور اتباع والی بات لکبیرۃ، یہ آسان نہیں ہے، بھاری ہے، مشکل ہے۔ ہاں الا علی الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ ہدایت دے پھر وہ اپنی میں مار کے پھر وہ اتباع کرنے پر آ بھی جاتے ہیں۔ پھر ایک سوال کا جواب آخری، وہ جی جو 17 مہینے نمازیں پڑھی پھر ان کا کیا بنا؟ جواب آیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پہ ایمان سے مراد نمازیں ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جس پر نماز کی شان کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ نماز اعمال میں اتنا اونچا عمل ہے، گویا کہ یہ ایمان ہے، گویا کہ کیا ہے؟ ایمان ہے، یعنی ایماندار بندے کی پہچان ہے نماز۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کی بجائے لفظ کون سا استعمال کیا؟ ایمان کا۔ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، وہ جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ گویا کہ تمہارے ایمان کی طرح پختہ تمہاری نمازیں تھیں، اللہ کسی نماز کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے، لوگ عمل تھوڑا کرتے ہیں، اللہ بڑھا کے اجر زیادہ عطا فرماتا ہے، تو کسی کے اجر کو اللہ ضائع کرے گا؟ نہیں۔ اس وقت اللہ نے ادھر حکم دیا تھا تو وہ عمل اللہ قبول کرے گا، اب اللہ نے یہ حکم دے دیا تو اللہ یہ آپ نمازیں قبول کرے گا۔ اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔
سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، کہیں گے ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے پھیرا ان کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے مرکزی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ تم پر گواہ ہو جائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے، اِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر صرف اس لیے تاکہ ہم ظاہر کریں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون اتباع کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس شخص سے جو پلٹ جائے اپنی ایڑیوں کے بل، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یقیناً یہ بات بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں تاکہ ضائع کرے تمہارے ایمان، یعنی تمہاری نمازوں کو۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔